کبھی آپ نے آسٹرچ کے بارے میں سنا ہے؟ اگر اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اپنا سر جو ہے نا مٹی میں دبا لیتا ہے. دوسری طرف بلی بھی یہی کرتی ہے، اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی ہے تو آنکھیں موند کر یہ سمجھتی ہے کہ خطرہ ٹل گیا. بٹ ہیومن بینگز آر اسپیشل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے. ہمیں نہ صرف چیلنج کو سے چیلنج ہونے کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، بلکہ ہمارے پاس یہ ہنر، یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس کا حل بھی تلاش کر سکیں. آج بالخصوص بات کریں گے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے، اینڈ ویئر ایگزیکٹلی از دا ڈسکنیکٹ. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشن وائڈ کیمپینز 90s میں چلیں، بچے دو ہی اچھے، فیملی ویلفیئر کی بات کی گئی، پاپولیشن ویلفیئر کی بات کی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایوریج فیملی سائز ہے وہ بہت بڑا ہے. کچھ سٹارٹلنگ فگرز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ انوانٹیڈ پریگننسیز ہوتی ہیں، اور یقیناً پھر اس کے کئی طریقے ہیں. یا تو یہ بچے اس دنیا میں آتے ہیں یعنی جو ان کے گھر کے کمیونٹی کے وسائل ہوتے ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈالتے ہیں، ایک سب سٹینڈرڈ میڈیوکر زندگی جیتے ہیں جس میں ان کے پاس نہ صحت کے، نہ تعلیم کے، کسی چیز کے مواقع موجود نہیں ہوتے. یا پھر دوسری طرف ان کے پیرنٹس انہیلدی ابارشنس کی طرف جاتے ہیں. آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ کیونکہ پاکستان میں ابارشن لیگل ہے، ہماری اپنی کلچرل قدغن اس کے اوپر ہے، اور یقیناً ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز آپ سے ضرور یہ آگہی لیں گے کہ کیا ماں اور باپ یعنی دونوں میرڈ کپل کی جو اس کے اندر کنسنٹ شامل ہے یا نہیں، یا پھر اف اٹ از ڈیٹریمنٹل ٹو دا ہیلتھ آف دا مدر تو یہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. لیکن یو ول بی شاک ٹو نو کہ پاکستان کے ہائیسٹ نمبر آف ابارشنز ہیں، ناٹ جسٹ ان دا ریجن بٹ آلسو ان دا ورلڈ. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ مور کنڈیوسو فیملی پلاننگ میجرز، جو کہ ایک اسٹگمیٹائزڈ ایشو ہے اور اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. آج میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ امین، ہو از اے سیکشول ہیلتھ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکسپرٹ. وہ اس بارے میں آگہی بھی پھیلاتی ہیں. شی ہیز اے اون کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کال بیٹھک، جہاں پہ اسی طرح کے جو مشکل سبجیکٹس ہیں جن پہ آپ اور میں بات نہیں کرنا چاہتے، بلی کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا کمیونٹی انسائٹس، ویئر آر دا گیپس، اینڈ how can we make better policies and better societal decisions. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام سیدہ. کیسی ہیں آپ؟ I'm good. How are you? بالکل ٹھیک ٹھاک. So I am hearing that you are a part of this new wonderful campaign that does exactly what I've just spoken about, called خیر خواہ. خیر خواہ literally translates into well-wisher. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. So خیر خواہ, right, it's a communications platform جو family planning پہ information provide کرتی ہے using social media, and it is easily accessible. آپ social media handles جو فیس بک پہ خیر خواہ کے ہیں وہاں پہ جا کے جو بھی انفارمیشن، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو بات نہیں ہوتی سبجیکٹ پہ، تو اس کی کوالٹی انفارمیشن ملنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سو پیپل کین گو اینڈ یوز دس. صرف یہ نہیں کہ فیملی پلاننگ میتھڈس کیا کون سے ہیں، لیکن کیوں فیملی پلاننگ ضروری ہے ایک کپل کو یا ایک فیملی کو، کیوں فیملی پلاننگ کرنی چاہیے، وہ اس پہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں کچھ بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں. مثال کے طور پہ برتھ اسپیسنگ. آپ نے اگر 2 یا 3 بچوں کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی مکمل ہوگی، ان بچوں نے کب اس دنیا میں آنا ہے یہ کنٹرول آپ کے پاس ہو سکتا ہے. آپ یہ ویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پہلا بچہ 4 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیکسٹ بیبی پلان کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ویئر آر دا گیپس عائشہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کپل آپس میں بات نہیں کر رہے، فیملیز کا پریشر ہے، کانٹراسیپٹیوز یا فیملی پلاننگ میجرز اینڈ مینز اویلیبل نہیں ہیں؟ واٹس دا بگیسٹ گیپ؟ سو I'm glad that you used the word birth spacing, right? کیونکہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے پیدا کرنا بند کر دیں, right? Which is the biggest misconception that we have. Family planning actually means birth spacing and deciding when you want to have a kid, تاکہ آپ جو بھی آپ کے بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان کو ایک کوالٹی لائف دے سکیں. تو سب سے بڑا گیپ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے ایک مسکنسیپشن کہ یہ کوئی فورن ایجنڈا ہے، اس سے ہماری نسل ختم ہو جائے گی. سو ایک سب سے بڑا جو گیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے آن واٹ فیملی پلاننگ مینس. اچھا، ایک اور بڑا گیپ میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کانٹراسیپٹیوز اگر استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں برتھ اسپیسنگ کا، فیملی پلاننگ کا، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور اس کے لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس ہوں گے دیٹ ایونچولی وین یو ول ڈیسائڈ ٹو ہیو اے بیبی دین اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. یہ کتنا صحیح یا غلط ہے؟ Again, I'm glad that you brought it up because اس
اس حوالے سے بھی کافی مسکنسیپشنز ہیں. سو وائل ڈپینڈنگ آن دا ویمنس باڈی, ٹھیک ہے, کچھ جیسے فار ایگزامپل پلز ہیں, اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بہت شارٹ ٹرم سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں موسٹلی کیسز میں, رائٹ, وہ آپ کے 2-3 مہینے کے بعد. اور کافی خواتین یہ بھی کرتی ہیں کہ وین دے اسٹارٹ یوزنگ اے کانٹرسیپٹیو میتھڈ دے گیٹ افریڈ بیکاز آف دو سائڈ افیکٹس, اور پھر وہ جلدی اس ودرا کر لیتی ہیں یا وہ ہٹوا دیتی ہیں. تو اس لیے اس میں جو رول ہے جو سروس پرووائڈرز ہیں, جو کاؤنسلنگ کا رول ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, کہ ان کو صحیح انفارمیشن دی جائے کہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہیڈ ایک فیل ہو, آپ کو نوزیا فیل ہو, لیکن یہ شارٹ ٹرم افیکٹس ہیں اور وہ 2 مہینے 3 مہینے میں ختم ہو جائیں گے. اور اس میں یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ فار ایگزامپل لیٹس سے اگر خواتین کوئی پل لے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو کمپنی ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہے, صحیح, مے بی شی کوڈ گو فار اندر برانڈ. تو اس میں ایک تو کاؤنسلنگ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اٹس اے ویری پیشنٹ پروسیس جو بھی آپ کا سروس پرووائڈر ہے, اور دوسرا خود کو بھی ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اس میں کہ اس میں آپ کے کون سے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, وہ کتنا لمبا ہو سکتے ہیں. تو اٹس ایز یو کین سی اٹ ہیز so many multiple stakeholders. Absolutely. اچھا مجھے بتائیں کہ کیونکہ ایسی conversations ہمارے معاشرے میں stigmatized سمجھی جاتی ہیں اور ہیں بھی, shame and guilt کا element کیا ہوتا ہے, and I want to go to the family pressure. کئی couples پاکستان میں they end up having a baby only because the grandparents wanted a baby. تو یہ آپ کے خیال میں بدل رہا ہے یا نہیں؟ That's an interesting question. آئی تھنک کہیں نہ کہیں کچھ پاکٹس آف سوسائٹی میں بدل رہا ہے, لیکن اگر ہم ایک میجر لیول پہ دیکھیں, وی آر اسٹل ہیونگ اے پاپولیشن کرائسس رائٹ ناؤ ان پاکستان, رائٹ, وچ مینس دیٹ اٹس ناٹ انف, دا چینج دیٹس ہیپننگ از ناٹ انف. اور وائل یور رائٹ دیٹ اٹ از دیر از اے لاٹ آف اسٹگما اراؤنڈ اٹ, کہ ہم لفظ فیملی پلاننگ کا بھی بولنے سے ہم ڈرتے ہیں, کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں, یا جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ, سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا لفظ ہے وہ بھی بولتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایوری ون ان پاکستان اور ان آر سوسائٹی انڈرسٹینڈس کہ اس کے کاسٹ اور کانسیکوینسز کیا ہیں. Exactly. What are the prices that we are paying as individuals and as society for not talking about this? اگر ایک کپل آپس میں بات نہیں کرتا تو وسائل نہ ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے آپ کے 4 یا 5 بچے ہو جائیں, پھر کل کو آپ کے گھر میں مالی تنگی ہوگی, مشکلات ہوں گی, صحت کے معاملات بگڑیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دوسری طرف اگر ہم حیث القوم ایز اے کمیونٹی ایز اے نیشن اس پہ بات نہیں کرتے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہر ادارہ, چاہے وہ صحت کی بات ہو, انفراسٹرکچر کی بات ہو, ملازمتیں دینے کی بات ہو, ایجوکیشن کی بات ہو, ہم اوور برڈنڈ ہیں. اور اسی طرح اگر ہماری پاپولیشن بڑھتی رہی تو یہ ایک ہمارے لیے فردر ایک پرابلم بنے گا, بیکاز دس پاپولیشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسکلڈ اینڈ دیئر فور وی نیڈ ٹو ہیو دیز کانورزیشنز. مجھے یہ بتائیے, بیکاز یو ورک ود کمیونٹیز کلوزلی عائشہ, کتنا اونس, کتنا پاور ایک خاتون کے پاس ہے اگر وہ کانٹرسیپٹیو مینس میجرس کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہے, سورس آف انفارمیشن جو اس تک پہنچے وہ کتنی کریڈیبل ہے, اور اگر وہ پرچیز کرنا چاہتی ہے کوئی کانٹرسیپٹیو, سو ڈز شی ہیو دا پاور, دی آؤٹ لیٹ اینڈ دی ایکسیس؟ Unfortunately no. I think most women lack that power. اور یہ صرف گاؤں اور اس میں نہیں, اگر آپ شہر میں بھی جائیں گے تو ایک خاتون کے لیے ایک دکان پہ جا کے کانٹرسیپٹیو لینا ایک بہت بڑا ٹیبو مانا جاتا ہے. سو اینڈ دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم مردوں کو بھی انگیج کریں, مدر ان لاس کو بھی انگیج کریں اس میں. بالکل, کیونکہ اگر آپ ڈیسیجن میکنگ دیکھیں گے تو یا تو وہ اس کے شوہر کے پاس ہوتی ہے یا اس کی مدر ان لا کے پاس ہوتی ہے, انٹرسٹنگلی, who controls the number of babies a woman wants to have, should have, اور کب کتنے بچے ہوں گے. اور یہ بھی بہت دیکھا جاتا ہے کہ the wish for a boy, کہ ایک فیملی میں 8 لڑکیاں ہوں گی اور پھر وہ پیدا کرتی رہے گی بیکاز the demand for exactly right. مجھے یہ بتائیں کہ خاتون کی اپنی صحت اس پورے معاملے میں, دیکھیں ایک تو ہے کہ یقیناً مالی تنگی, کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں who have a lot of money, بٹ ایک خاتون ایک بہت بڑے عمل سے گزرتی ہے, اٹ ٹیکس اے ٹول آن ہر ہیلتھ, اس کی کتنی کوگنیسنس ہے عائشہ, یا ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اٹس اے نیچرل تھنگ اینڈ یو شوڈنٹ وری اباؤٹ ہیلتھ؟ آئی تھنک ابھی بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا جو پرائمری رول ہے دیٹ از ٹو گیو برتھ, رائٹ, اور ہم نے ابھی تک عورت کو اس لینس سے باہر نکال کے دیکھا ہی نہیں ہے. 3 یا 4 پریگننسیز کے بعد ویسے بھی ہائی رسک پریگننسیز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اگر آپ کافی کمیونٹیز میں جائیں تو 8-9 بچے ہوں گے, مس کیریجز زیادہ ہوں گے.
اس کے علاوہ اف یو سی ہاؤ مال نرشڈ ویمن آر رائٹ, کیونکہ ڈائٹری نیڈس پوری نہیں ہو رہی, ریسورسز کم ہیں, اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ last ones, they are the in the pecking order, they are the last ones. Absolutely. And more importantly دیکھیں بچے صرف آپ نے پیدا کر کے اپنا فیملی سائز یا اپنا کالر اونچا نہیں کرنا ہوتا کہ میرے 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں, پھر ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی, پھر ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, ان کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کو ایک افیکٹو پروڈکٹیو سٹیزن بنانا ہے. I'm so glad with the work that you're doing, Aisha. Kudos to you and your team, everyone who's involved. اگر آپ اور انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جی @خیرخواہ, اور اس کے علاوہ پوچھو ہیلپ لائن وچ از 0800-111-71, اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. If you have more questions for خیرخواہ یا for پوچھو, you are seeing this segment on social media, آپ نیچے اپنے کامنٹس میں دے سکتے ہیں. We are going to forward it to their team. Thank you so much Aisha for being here. لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک, we'll be right back.